اور پھر ایک اور بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے نہیں ہیں، اور جب کوئی آفت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، یعنی پھر اس طرح دھیان جاتا ہے کہ جادوگر نے کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ کروا دیا ہے، حالانکہ جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو شیاطین تو وہاں رہتے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے، حضور فرماتے ہیں جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں شیاطین۔ تو حق یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر بھی کرے، قرآن پاک بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، تاکہ وہاں شیاطین نہ رہیں۔ اور یہ بھی میں نے شاید ایک دن بات سنائی تھی کہ جب بندہ اذان پڑھتا ہے نا تو شیطان بھاگتا ہے اس سے، اور وہ قد مارتا ہوا بھاگتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک جا کے کھڑا ہوتا ہے، پھر جب اذان کی آواز ختم ہو جاتی ہے یعنی اذان پوری ہو جاتی ہے پھر واپس آتا ہے۔ اب جو لوگ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کو وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں یاد کرو، فلاں یاد کرو، تو اللہ کے ذکر سے ایسے بھاگتا ہے۔ اس ظالم کو کئی لوگ ایسے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے یا تو وہ نماز سے ہی نہیں پڑھتے یا پھر خود خراب لوگ ہیں کہ ان کو قرآن پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تو شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو شیطان تو ذکر سے بھاگتا ہے، لہذا ان کو اپنی نماز کی پڑتال کرنی چاہیے کہ صحیح پڑھتے ہیں کہ غلط۔ اور کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کام سے نماز روکتی ہے، تو تب ہی روکتی ہے جب نماز صحیح پڑھی جائے اور پڑھنے والے کا عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں یا صحیح نہیں پڑھتا تو پھر یہ فائدہ نماز کا حاصل نہیں ہوگا۔ یوں ہی قرآن پاک پڑھنے میں کئی لوگ آتے ہیں تو انہیں میں کہتا ہوں فلاں سورت پڑھا کرو، اچھا میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، تو پھر ان کو سنا جائے نا جب تو صحیح نہیں پڑھی جاتی۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح پڑھا جائے۔ اگر صحیح نہیں پڑھا گیا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاری ایسے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو میں اس کی مثالیں بھی دیا کرتا ہوں کہ وہ کیوں غلط ہو جاتا ہے کام۔ بندہ اپنی طرف سے تو صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے مگر اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ الفاظ درست نہیں پڑھتا، تو پھر قرآن جو ہے وہ اس کی طرف سے ریئیکشن ہوتا ہے، تو ٹھیک نہیں ہوتا مسئلہ۔ وہ کیا صورت ہے؟ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے حل، ایک ہے حل، آپ سمجھتے ہیں دونوں کو؟ حل لفظ جو ہے نا دو طرح لکھا جاتا ہے، ایک جیم کی طرح جو ہے لکھی جاتی ہے اس کے ساتھ، اور ایک جو چشمی یا قومے والی ہے جو ہے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو جو ہے حکم والی ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کا معنی کسی مسئلے کو حل کرنا یا کسی چیز کا حلال ہونا، اور جو دوسری ہے اس کا عربی میں اگر اس کو لے جائیں تو اس کا معنی ہے کیا، اور اگر اردو میں لیں تو اس کا معنی وہ حل ہے، جو ٹریکٹر کے پیچھے لگا کے تو زمین میں چلایا جاتا ہے اور زمین کو وہ پرید دیتا ہے دانہ بونے کے لیے۔ تو اس طرح پڑھنا، لفظ تھا حل پڑھ دیا، حل تو غلط ہو گیا، معنی وہ نہیں رہا۔ اس لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ لفظ ہے صحیح، تو الحمدللہ پڑھیں تو غلط ہو گیا، وہ قرآن ہی نہیں رہا۔ اور اسی طرح ولا الضالین، اس کا تلفظ صحیح ہے، اور کئی لوگ ولا الضالین پڑھتے ہیں،
تو اگر وہ ضالین لام پر مشدد اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں اور ضاد کو زوئیں بنا دیتے ہیں تو پھر معنی بن جاتا ہے سائے والے. اگر ضاد پڑھا جائے تو معنی ہے گمراہ لوگ. اور اگر اس کو دال بنا دیا جائے ضالین تو پھر معنی ہے رہنمائی کرنے والے. اور اگر زال بنا دیا جائے زوئیں بھی نہ ہو تو پھر معنی ہے ذلیل ہونے والے. اور اگر زال بھی نہیں زوئیں بھی نہیں اسے بنا دیا زا را اور زا نقطے والی راہ ہوتی ہے نا جو وہ زا تو پھر معنی ہے پھسلنے والے. تو دیکھو اگر صحیح نہیں تلفظ ہوگا اس کا تو کتنے معنی اس کے چینج ہو رہے ہیں. اور اگر لام کو مشدد نہیں کرتا غالین پڑ جاتا ہے اور تو پھر اس کا اور معنی بن جائے گا. اسی طرح زال کے ساتھ بدل کے پڑھ دیا تو اور معنی, زال کے ساتھ زا کے ساتھ اور معنی ہو جائے گا, زوئیں لگا کے پڑھ دیا اور معنی ہو جائے گا. اور تو کتنے معنی ایک ہی لفظ کے کتنی چینجنگ ہو رہی ہے اس میں احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے. اس لیے قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے اور عام آدمی سے نہیں سیکھنا چاہیے. قاری جو ہونا جو تجوید کو جانتا ہو اس سے سیکھنا چاہیے تاکہ وہ صحیح سکھائے اور بندہ صحیح سیکھے. یہ بھی ڈیوٹی ہے اور بہت بڑی عظمت کی بات ہے. جو بندہ قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھتا ہے نا حضور فرماتے ہیں کہ قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. جب سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو مانتے ہوئے اسے بخش دے گا. اور وہ حدیث آگے سامنے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, میں نے سنا کیا فرما رہے تھے, اقرأوا القرآن, قرآن پڑھا کرو, فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ, کہ بلا شک یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ جو اس کو پڑھنے والا ہوگا اس کی سفارش کر رہا ہوگا. اقرأ الزہراوین, دو روشن صورتیں پڑھا کرو, البقرہ و سورۃ آل عمران, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. فإنہما تأتیان یوم القیامۃ, یہ دونوں صورتیں بھی آئیں گی قیامت کے دن. اور کیسے آئیں گی, ان کا حال کیا ہوگا, کأنہما غمامتان او غیایتان, گویا کہ یہ دو بادل ہیں اس طرح آئیں گی. او فرقان من طیر صواف تحاجانی ان اصحابہما, گویا کہ یہ یا پھر یہ دو جھنڈ ہیں پرندوں کے جو اکٹھے ہو کے, کبھی دیکھا تو وہ اکٹھے ہو کے اڑتے ہوئے, تو یہ اس طرح آئیں گی صفیں باندھے ہوئے, اور یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گی. اقرأوا سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ پڑھا کرو, فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ, کہ اس کو پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے, نا امیدی ہے. ولا یستطیعها البطلۃ, جو لوگ باطل پرست ہیں وہ اس کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ سورہ بقرہ کو پڑھیں. کہ جن سے پڑھنے کی توفیق مل جائے سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر دے دی ہے, خیر والا ہے. اب میں صرف ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو اسے پتہ چل جاتا ہے نا. تشریحات میں جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے, بڑے بڑے علماء نقاط بیان کرتے ہیں.